کیا تم پاگل ہو؟ میں شادی کر لوں اور یہ کیا ہوگا بعد میں؟ یہ سب اتنا آسان دکھ رہا ہے۔ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ ہادیق نے اس کی بات سنتے انکار کر دیا۔ یس، تم اب ایسا ہی کرو گے۔ مجھے بھی یہ صحیح لگ رہا ہے۔ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ سوچ لو ہادیق، کچھ عرصے کی بات ہے، پلیز میرے لیے۔ اس کے بعد ہم ساتھ یہاں سے چلے جائیں گے۔ سویرا کو صدر کا آئیڈیا پسند آیا اور اس نے سوچ لیا تھا ہادیق کو راضی کر کے ہی رہے گی۔ اوکے، پھر میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ سویرا نے جلدی سے پوچھا۔ اگر اس کے ساتھ رہے مجھے اس کی عادت یا محبت ہو گئی تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ ہادیق نے آگے کا سوچتے ہوئے کہا، تم نے اگر ایسا سوچا بھی نہ تو میں تمہاری جان لے لوں گی، لیکن مجھے یقین ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے منظور ہے تمہاری شرط۔ سویرا جانتی تھی وہ اسے کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ دونوں ایک دوسرے کو 1 سال سے پسند کرتے آئے تھے۔ دونوں کی یونیورسٹی کا آخری سال تھا یہ۔ اس کے بعد دونوں کا اپنے خواب پورے کرنے کے بعد شادی کا ارادہ تھا، جو کہ گھر والوں کی وجہ سے ناکام ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ کیا ہوا ہے سر؟ خیر تو ہے؟ آج کل بڑے غصہ میں ہیں، حوالدار عباس نے اپنے سر کے سرخ چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آج کل میرے سامنے ایک خطرناک مجرم گھوم رہا ہے جسے چاہ کر بھی گرفتار نہیں کر سکتا۔ مرتضیٰ غصے سے مٹھیاں بھینچ گیا۔ سر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں مان ہی نہیں سکتا۔ ASP مرتضیٰ حمید ایک ایسے خطرناک مجرم کو پکڑ نہیں پا رہا۔ عباس حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے نفی کی۔ عباس، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں صرف دور سے ہی قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن چاہ کر بھی ہم ان تک پہنچ نہیں پاتے۔ اگر پہنچ جائیں تو کچھ لوگ ایسے بیچ میں آتے ہیں، ان کی وجہ سے سارا معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ وہ پتہ نہیں کون سے خیال میں کس کو قتل کر رہا تھا۔ عباس کے پلے کچھ نہ پڑا۔ اس کی باتیں اس کے اوپر سے گزر گئی تھیں۔ سر، فیاض خان نے پھر پنگا لیا ہے۔ حوالدار نے اندر آتے اس کے ہاتھ میں فائل دی۔ سر، میں کہتا ہوں اس کمینے کو کسی سنسان سڑک پر بلا کر وہیں دفنا دیتے۔ کسی کو پتہ نہیں چلے گا جتنا اس نے لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ عباس نے غصے میں کہا تھا۔ اس کا کچھ تو کرنا پڑے گا، بہت چھوٹ دی ہے اسے۔ مرتضیٰ نے غصے سے سخت لہجے میں کہا۔ ہادی کہاں گئے تھے؟ پلیز مجھے نا ایک کام ہے، باہر لے چلو۔ وش بھاگتی ہوئی اس کے سامنے آئی۔ وش 20 سال کی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ بلیک ڈریس میں اس کا سفید رنگ اور بھی نکھر گیا تھا۔ کندھوں سے تھوڑے نیچے سلکی بال کھلے ہوئے سٹائل سے آگے پیچھے رکھے ہوئے تھے۔ وہ بہت دلکش لگ رہی تھی۔ ہادیق آج اسے گہری دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے آج تک وش کو اس نظروں سے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی وہ زیادہ بات کرتا تھا۔ جو کہ اب اس رشتے کی بات چیت چل رہی تھی تو وہ اب کچھ سوچنے لگا تھا۔ پہلے تو اسے شادی کر کے گھر والوں کو خوش کرنا تھا، پھر اس کے بعد کیا کرنا چاہیے وہ اس نے سوچ لیا تھا۔ کسی اور کے ساتھ جاؤ، میں ابھی تھکا ہوا آیا ہوں۔ یہ نہیں کہ کچھ پوچھ لو، چائے پانی نہیں، بس شاپنگ کا بخار چڑھا ہے۔ ہادیق کا موڈ بدل گیا، غصے سے بول کر روم میں چلا گیا۔ ارے حد ہو گئی ہے بھائی، ایک چھوٹا سا کام بولا، اس پر بھی نواب صاحب کے نخرے۔ چائے پانی چاہیے؟ اف، کیا کروں، چلو وش بنا لیتے ہیں غریب صاحب کے لیے۔ وش خود سے بڑبڑاتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ ہاں صاحبزادے، کیا فیصلہ کیا؟ مصباح صاحب نے پوچھا۔ جی ابو، میں تیار ہوں، پر میری ایک شرط ہے۔ ہادیق نے فرمانبرداری سے کہا۔ کیسی شرط؟ اور یہ بھی جانتے ہو کہ ہم لوگ شادی اسی مہینہ میں کرنا چاہتے ہیں۔ مصباح صاحب روب سے کہا۔ جی منظور ہے، پر میری شرط یہ ہے کہ میں باہر جا کے پڑھنا چاہتا ہوں اور وش کو بھی ابھی ساتھ نہیں لے کے جا سکتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں باہر کے حالات کیسے ہوتے ہیں۔ پلیز ابو، میں شادی کے 2 مہینہ بعد جاؤں گا۔ میں نے پہلے سے انتظام کر لیا ہے اور آپ کی عزت کی خاطر میں جلدی شادی بھی کر رہا ہوں، ورنہ کون اتنی جلدی کرتا ہے۔ ہادیق انہیں ایموشنل بلیک میل کر رہا تھا، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو گیا تھا، اکلوتا ہونے کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ ہائے اللہ جی، کیسے ظالم لوگ رہتے ہیں یہاں، ان معصوم بچوں کو پانی بھی نہیں دیتے۔ عبیر باہر لان میں پودوں کو دیکھتے ہوئے بڑبڑائی، پھر پانی کا پائپ لے آئی۔ اب وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ پانی دیتے ہوئے وہ ساتھ گنگنا رہی تھی۔ ساری دنیا بلائے بیٹھی ہوں، یہ نہ سمجھو کہ مجھ کو پیار نہیں، تم جو آئے ہو میری زندگی میں اب کسی کا انتظار نہیں۔ ساتھ وہ جو مزے سے گانا گا رہی تھی، پانی کے فوارے کو ہر طرف کر رہی تھی کہ اس کے سامنے آتے مرتضیٰ کے اوپر بارش کر دی۔ وٹ دا ہیل! وہ غصے سے سر اٹھا کر سامنے منہ کھولے صدمہ میں کھڑی اس دشمن کو دیکھا جو باہر سے آ رہا تھا۔ سامنے کا سین دیکھ کر وہیں تھوڑا دور رک گیا تھا۔ اب کیا ہونے والا تھا؟ ہائے اللہ سائیں بچا لے، آج میری تو قسمت ہی خراب ہے۔ اس بندے کے سامنے وہ دل میں اپنے لیے خیریت کی دعا مانگنے لگی۔ اس دن مرتضیٰ کے غصے سے بہت ڈر گئی تھی۔ تم نے سمجھا کیا ہوا خود کو؟ مجھ سے کوئی پرانی دشمنی ہے جو ہر جگہ میرا خون جلانے آتی ہو؟
آہ اماں! مرتضیٰ نے غصہ میں آگے بڑھتے اس کا بازو پکڑا۔ وہ درد سے چلائی کیونکہ اس کی گرفت مضبوط تھی۔ بھائی چھوڑیں، کیا کر رہے ہیں؟ بابا نے دیکھ لیا تو آپ جانتے ہیں پھر۔ احمد تیزی سے آگے بڑھا۔ چھوٹے آدھا مجھے بچاؤ اپنے بے غیرت بھائی سے۔ آہ وہ جو درد سے کراہ رہی تھی، آنکھوں میں نمی بھر گئی تھی درد سے۔ احمد کو دیکھتے ہوئے اس کی زبان پھر پھسلی، جس کا جھٹکا پھر اسے ملا۔ مرتضیٰ غصے میں پکڑا تھا کہ احمد نے تیزی سے چھڑوایا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہوتے ہوئے گہری سانس لیتی ڈبڈبائی نظروں سے اس ظالم کو دیکھا۔ پانی گرا تھا، کوئی بوم نہیں، وہ بھی غلطی سے، لیکن وہ تو جان کو آ رہا تھا اور مرتضیٰ کو لگا آج ہی اپنا سارا حساب لینا چاہیے تھا۔ میں جاؤں گی، کل تھانے بتاؤں گی، یہ کمینہ پولیس والا مجھے اپنے گھر میں مارتا ہے، میں تم کو جیل بھجواؤں گی۔ عابر نے غصے میں روتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے منہ پر ہاتھ پھیرتے اسے دھمکی دی۔ اس کے پیارے سے انداز پر احمد اپنی ہنسی روکنے کے لیے منہ موڑ گیا اور مرتضیٰ نے ایک پل کو حیرت سے اسے دیکھا، دوسرے ہی پل غصے میں سرخ ہوتے آگے بڑھا۔ تمہاری تو آگے سے زبان چلاتی ہو، میرے قریب بھی آئے تو پانی سے ماروں گی۔ یا اللہ بچا، یہ تو ڈرتا بھی نہیں، یہ تو میری جان کا دشمن بن گیا ہے۔ اماں نانی بچا مجھے، تمہارا کمینہ پوتا مجھے مارنا چاہتا ہے، وہ غصے میں کہتی پانی پر پھینکتی زور زور سے بولتی اندر بھاگی۔ مرتضیٰ پھر خود کو بھیگا دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگا اور احمد ہنس ہنس کر بے حال ہو گیا تھا۔ اماں نانی بچا مجھے اپنے پوتے سے، وہ میری جان کو آ رہا ہے۔ عابر ننگے پاؤں اندر بھاگتے ہوئے آتی اماں نانی کے پیچھے چھپ گئی اور وہ جو اس کی چیخ پر اٹھ کھڑی ہوئی تھیں کہ اس کے تیزی سے آتے بولنے پر پریشان ہو گئیں۔ شازیہ بیگم بھی پریشان سی ہو گئی۔ تم باہر نکلو، تمہیں تو میں جیل میں ڈال کر سیدھا کروں گا۔ زبان سے صرف گالیاں نکلتی ہیں اس کے، یہ سیکھ کر آئی ہے، اسے ابھی کے ابھی نکالیں، میں ایک منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا اسے۔ مرتضیٰ کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس کا کچھ کر دے، غصے میں اس کا سفید رنگ سرخ پڑ گیا تھا۔ شازیہ بیگم نے بیٹے کی حالت دیکھتی ایک نظر نفرت سے اس پر ڈالی جو نانی کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ احمد وہاں خاموشی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ اب کیا کر دیا لڑکی تم نے؟ نانی اماں نے غصے سے پیچھے موڑ کر اسے دیکھا۔ نانی اماں قسم لے لیں میں نے کچھ نہیں کیا، وہ تو غلطی سے ہی سامنے آ گیا تو پانی، اور وہ جو تمہارے منہ سے پھول جھڑتے ہیں وہ تو تم نے غصہ دلایا اس لیے، اور نانی اماں اس نے مجھے مارا بھی۔ اس کے بولنے پر وہ تڑپ کر نانی اماں کو صفائی دی، ساتھ ساتھ رونا بھی جاری تھا۔ احمد کو اس کا رونا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، اسے اپنے بھائی پر غصہ آیا پر چپ رہا۔ اماں مرتضیٰ صحیح کہہ رہا ہے، آپ اس جاہل لڑکی کو واپس بھیج دیں، 2 دن نہیں ہوئے اس کا یہ حال ہے۔ آپ خود سوچیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اچھے اسٹینڈرڈ لوگوں میں ہے اور یہ جاہل لڑکی اپنی زبان سے ہمیں شرمندہ کر دے گی۔ شازیہ بیگم نے غصے اور ناگواری سے عابر کو دیکھا، وہ ان کی باتوں پر چپ ہو گئی تھی۔ مرتضیٰ بیزاری سے ایک نگاہ اس کے جھکے سر پر ڈالتا غصے سے روم میں چلا گیا اور پیچھے شازیہ بیگم بھی جانے سے پہلے سنانا نہ بھولیں، اماں آپ سارا کو بلاتی، اس سے اچھا تھا اس کے پر کاٹ دیں، آپ نے اس کو اپنے لیے بلایا ہے وہیں تک رکھیں، پورے گھر میں دندناتی نہ پھرے۔ شازیہ بیگم آخری زہد کن لفظ استعمال کرتے ہوئے چلتی بنی۔ احمد ایک افسوس نگاہ اس پر ڈالتا روم میں چلا گیا۔ اب وہاں دادی اور وہ جھکے سر سے کھڑی تھیں۔ کمرے میں آؤ، بات کرنی ہے تم سے، نانی اماں کی سخت آواز پر آنکھیں صاف کرتی ان کے پیچھے گئی۔ تم جانتی ہو نا تمہاری ماں باپ نے یہاں کیوں بھیجا ہے تمہیں؟ نانی اماں کا سخت لہجہ تھا، اس نے جھکے سر سے ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے رات کیا سکھایا تھا؟ یہاں رہو گی تو مرتضیٰ شازیہ سے کوئی بات بحث نہیں کرو گی، جو کہیں گے آگے سے بس سنتی رہنا، اگر یہی رہنا ہے تو یہ ان کا گھر ہے، کبھی بھی تمہیں نکال سکتے ہیں، اور تم جانتی ہو کیا کہہ کر میں نے تمہیں بلایا ہے؟ میں بیمار ہوں، اپنے لیے کسی کی ضرورت ہے، اس لیے تمہیں یہیں رکنے کو بلایا ہے، اور تم ہو کے مجھے شرمندہ کرنے میں لگی ہو۔ نانی اماں سخت ناراض تھیں، انہیں بھی اس کی تیز چلتی زبان پسند نہیں تھی، پھر اس کے گھر میں باقی سب کو کیسے پسند ہوگی؟ نانی اماں تم ناراض تو نہ ہو، میں معافی مانگ لوں گی، بس آپ گالی بھی نہیں دوں گی، لیکن دل میں تو دے سکتی ہوں نا۔ وہ جھک کر نانی اماں کے گھٹنوں کو دبا کر آخر میں شرارت سے بولی، جس پر نانی اماں کی ہنسی نکلی۔ دیکھو بیٹا، میں جانتی ہوں تم پڑھی لکھی نہیں ہو، لیکن یہاں سب پڑھے لکھے ہیں، انہیں یہ لہجہ پسند نہیں ہے، اس لیے کوشش کیا کرو ان کے سامنے کم ہی آؤ، ٹھیک ہے؟ نانی اماں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، وہ جانتی تھیں عابر دل کی بہت صاف ہے، بس زبان کی وجہ سے وہ کسی کو پسند نہیں۔ نکاح بالکل سادگی سے کیا گیا تھا، بس ولیمے کا بڑا پروگرام رکھا تھا۔ بچپن سے جانتی تھی اس کا رشتہ حدیق مصطفیٰ سے کیا گیا ہے اور اسے اپنے ماں باپ کے فیصلے سے کوئی گلہ نہیں تھا۔
وہ خوش تھی جیسے بچپن سے چاہا اسے پایا۔ وہ جانتی تھی حدیق تھوڑا غصے والا ہے، ہمیشہ اپنی کرتا ہے، پر وہ پاگل تو اس کی محبت میں تھی۔ اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا حدیق سے، حدیق کا بس چلتا تو وہ آج بھی بھاگ جاتا یہاں سے، لیکن باپ کی وجہ سے وہ راضی ہوا۔ اسے وش سے مسئلہ نہیں تھا، پر وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا اور وش کی وجہ سے یہ سب ہو رہا تھا۔ اسے اب وش سے نفرت ہو رہی تھی جو اس کے خوابوں کی دشمن بن گئی تھی۔ چھوٹی سی عمر میں اسے ایک ذمہ داری دی گئی ہے۔ حدیق 22 سال کا خوبصورت نوجوان تھا، پر وہ اپنے جسم کی وجہ سے بڑا مرد لگتا تھا۔ گھنی داڑھی، مونچھیں، لمبا قد۔ دادی ابیر کہاں ہے؟ احمد اور باقی سب ساتھ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، لیکن ابیر کو نہ پا کر احمد نے پوچھا۔ حمید صاحب کا بھی دھیان نہیں رہا تھا، اب چونک کر اپنی اماں کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ دادی گھبرا گئی تھیں۔ حمید صاحب کی موجودگی میں کیا کہتی؟ ناشتہ کرتے مرتضیٰ کا ہاتھ ایک پل کو رکا تھا۔ بیٹا وہ آرام کر رہی ہے، تم ناشتہ کرو، دادی نے کہہ کر ناشتے پر توجہ دی۔ احمد کو مزہ نہیں آ رہا تھا ابیر کے بغیر۔ میں چلتا ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ اس کا ابیر کے ذکر پر موڈ خراب ہو گیا تھا۔ ہائے اللہ، کہاں پھنس گئی ہوں، اس سے تو اچھا تھا گاؤں میں رہتی، یہاں نہ آتی۔ ایک تو یہ نانی اماں ڈانٹ سے باز نہیں آتی، بس اللہ انہیں تھوڑی اور لمبی زندگی دے، ان کے سہارے تو یہاں ہوں۔ ابیر منہ بناتے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا بڑبڑا رہی تھی۔ سنو ادھر آؤ۔ مرتضیٰ جو رات کے کھانے کے بعد باہر لان میں ٹہل رہا تھا، اسے اپنی دھن میں باہر آتے دیکھ کر جلدی بولا، کیونکہ وہ اسے وہاں دیکھ کر واپس مڑ رہی تھی۔ جی میں۔ اس نے ناسمجھی سے رک کر اسے دیکھتے ہوئے خود پر انگلی رکھی۔ نہیں، تمہارے پیچھے جو چڑیل ہے اسے بلایا ہے، راستہ دو آنے کا اسے۔ مرتضیٰ اس کے انداز پر جل کر بولا، لیکن بہت جلدی اپنے ہی بولنے پر پچھتایا۔ آہ اللہ سائیں جی بچا لے مجھے اماں نانی، آہ۔ مرتضیٰ کے ذرا پوچھنے پر وہ ڈر کر اچھلی، وہیں خوف سے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے چیخنے لگی۔ پاگل لڑکی، چپ ہو جاؤ، کیا جہلوں والی حرکت ہے۔ مرتضیٰ تیزی سے آگے بڑھتے نیچے بیٹھ کر اسے منہ سے ہاتھ ہٹایا۔ نہیں، تم بولے میرے پیچھے بھوتنی ہے، وہ مجھ کو لے جائے گی۔ ابیر خوف سے پھیلی آنکھیں بڑی بڑی کرتی بولی، آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے تھے۔ مرتضیٰ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، اتنی سی بات پر رونا ڈرنا۔ اسے تو لگا یہ لڑکی جتنی زبان کی تیز ہے، بہادر بھی اتنی ہوگی۔ پل میں اس کی غلط فہمی دور ہوئی تھی، ساتھ ہنسی بہت آئی پر ضبط کر گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے بھوت کس کے پاس آتے ہیں؟ مرتضیٰ کے پوچھنے پر وہ چپ ہوتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ ابھی تک مرتضیٰ کے ہاتھوں میں تھے۔ وہ نیچے بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ وہ گھٹنوں کے بل سامنے بیٹھا تھا۔ رات کی چاندنی اس کے چہرے پر ہلکی روشنی پھیلائے ہوئے تھی، اس کا سانولا رنگ، خوبصورت نین نقش چمک رہے تھے۔ مرتضیٰ کو اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ جو لوگ زیادہ زبان چلاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، فضول گوئی کرتے ہیں، ان کے پاس اکثر بھوت چڑیلیں ملنے آتے ہیں۔ مرتضیٰ اس کا خوف زدہ چہرہ دیکھتا ہوا گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ وہ جب سے آئی تھی وہ اس کی زبان سے ہر وقت گالی سنتا تھا۔ اسے آتی تو زیادہ بری والی نہیں تھی، لیکن اس کا یہ لہجہ مرتضیٰ کو زہر لگتا تھا۔ پر میں ایسی نہیں ہوں، میں اچھی ہوں۔ اف، ابیر کی معصومیت اس وقت مرتضیٰ اس کی ہر بدلحاظی جیسے بھول گیا تھا، اتنی معصوم ادا تھی اس کی۔ کس نے کہا تم اچھی ہو؟ وہ چھوٹے دادا کہتے ہیں میں اچھی ہوں۔ مرتضیٰ کو اس کے انداز پر ہنسی آنے لگی تھی، جو وہ لب دبا کر ضبط کر گیا۔ سر جھٹک کر وہ چونکا، اس کے ہلکے سانولے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں دیکھ کر، پھر ایک نگاہ اسے دیکھا جو ابھی تک اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ گڑبڑا کر تیزی سے 2 قدم پیچھے ہوا۔ اس کے انداز نے ابیر کو پھر ڈرا دیا۔ اٹھو جاؤ اندر۔ اسے عجیب سا احساس ہوا ایک پل کو۔ وہ بھوت جی میرے پیچھے ہے۔ ابیر کی خوفزدہ آواز پر اسے دیکھا، پھر 1 قدم قریب آیا۔ اگر تم گالیاں دینا چھوڑ دو گی تو وہ نہیں آئے گا، میں کہہ دوں گا اسے اب جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ مرتضیٰ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہتا اندر چلا گیا۔ وہ حیرت صدمہ سے نکلتی ڈرتے ہوئے ایک نظر آس پاس ڈالتے ہوئے بھاگی۔ ہاں ہاں ہاں، مجھے یقین نہیں آتا جن وہ بھی تمہارے پیچھے۔ احمد کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا تھا۔ وہ رات کا قصہ سنا رہی تھی اسے۔ چھوٹے دادا یقین کریں میں سچی بول رہی، رات کو جن ہمارے پاس تھا، تمہارے بھائی نے بچایا مجھے۔ ابیر چڑھ کر پھر اسے دیکھا جو اب دبی دبی ہنسی ہنس رہا تھا۔ اچھا تم تو کہتی ہو بھائی خود ایک جن ہے، پھر تم کو کیسے بچایا اس نے؟ احمد جان بوجھ کر تیز بولا تھا، کیونکہ مرتضیٰ تیار سا ہو کر باہر جانے لگا تھا کہ کی آواز پر رک کر آنکھیں چھوٹی کرتا ان دونوں کو دیکھتا۔ ابیر کی اس کی طرف پشت تھی۔ وہ اب ابیر کا جواب سننا چاہتا تھا، پتہ نہیں کیوں اپنے ہی احساس سمجھ نہیں پایا۔ ارے ہاں، یہ تو میں سوچا نہیں، کیا پتہ وہ کمینہ پولیس والا جن اپنے ساتھی کو بلایا ہوں۔
مجھ کو مارنے کو بولا ہوگا تمہارے کمینے بھائی۔ آبی ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ جو ابھی مزید اسے گالیاں دینے کے موڈ میں تھی، کیونکہ اسے لگا رات کو اسے بچایا نہیں تھا اس نے، لیکن اس کی بات بیچ میں ہی احمد نے کاٹ دی۔ وہ پیچھے اپنے بھائی کو آنکھوں میں خون دیکھ سکتا تھا۔ مرتضیٰ کو پھر غصہ دلا دیا اس کی باتوں نے۔ وہ اسے پھر گالی دے رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی خود پر ضبط نہیں کر پایا، تیزی سے اس کی طرف گیا۔ تمہیں سمجھایا تھا نا مجھے گالی مت دینا۔ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ دل تو کرتا ہے تمہاری زبان حلق سے کھینچ لوں۔ وہ انتہائی سخت غصہ میں تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں بتا رہی تھیں اس کا ضبط۔ عبیر کا بازو اس کی مضبوط گرفت میں تھا۔ وہ دک دک کرتی دل سے حیرت صدمہ میں تھی۔ وہ جن کیسے پہنچ گیا اس کے اوپر؟ احمد تو بھائی کے غصہ سے ڈر گیا تھا۔ اتنا غصہ اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ چھوڑیں، آدھا بچا مجھے، تیز دھڑکتے دل کے ساتھ اٹک اٹک کر بولتی احمد سے مدد طلب کی۔ مرتضیٰ کی گرفت میں اسے اپنا بازو بے جان ہوتا محسوس ہوا۔ بھائی چھوڑے، کوئی دیکھ لے گا، تماشا لگ جائے گا۔ احمد ہوش میں آتے تھوڑا قریب آیا، ہمت سے بولا تھا کہ مرتضیٰ کی سرخ مرچوں والی آنکھوں میں دیکھتے شرمندہ سا چپ ہوا۔ عبیر درد سے رونے لگی تھی۔ اماں مجھ وہ ہمت کرتی تیز آواز میں اماں نانی کو بلانے لگی تھی کہ مرتضیٰ نے اسے گھما کر منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ دیا۔ ایک ہاتھ اس کا منہ پر، دوسرا بازو میں تھا۔ اس کی پشت مرتضیٰ کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔